السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی اور آپ کا میزبان حامد خان یوسف زئی کچہری کی دنیا سے حاضر ہے۔ آج ہم سول کوڈ کی جورسڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ سول کوڈ کی جورسڈکشن اموویبل پراپرٹی کے بارے میں اور دوسرے ٹاپکس کے بارے میں سیکشنز 15 سے 20 تک ہے، 20 سے 23 تک، 20 سے آگے 23 تک، 21، 22، 23 اس پر آبجیکشنز کے بارے میں بات کرتی ہے کہ کہاں سے کیسے ٹرانسفر کرایا جائے۔ 24 بھی ٹرانسفر آف سوٹ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اموویبل پراپرٹی۔ اموویبل پراپرٹی جہاں سچویٹ کرتی ہے، جہاں پر واقع ہے، وہیں کی مقامی عدالت میں، سول عدالت میں کیس دائر کیا جائے گا۔ اور اگر پراپرٹی ایک سے زیادہ اضلاع میں یا ایک سے زیادہ جگہ ہے تو کسی بھی عدالت میں تمام پراپرٹی کا کیس دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپشن ہے لائز ود دی ڈیفینڈنٹ، لائز ود دی پلینٹف۔ ڈیفینڈنٹ بعد میں یہ اپنا حق استعمال کر سکتا ہے کہ یہاں نہیں، کسی اور کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ یا تو پارٹیز متفقہ طور پر کریں گی یا پھر ڈسٹرکٹ جج صاحب کریں گے۔ اور جہاں تک اموویبل پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کی بات ہے تو اس کے معاوضے کے لیے، کمپنسیشن کے لیے، جہاں یہ کاز آف ایکشن حاصل ہوا وہیں پر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کمپنسیشن ان اماؤنٹس ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، وہاں سے بیٹر ایکسیکیوشن ہو سکتی ہے، وہاں بھی یہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیمپشن، فور کلوزر کے سوٹس، جو مارگیج کی ریڈیمپشن ہے، اس کی فور کلوزر ہے، اس کے بارے میں جہاں پر یہ کاز آف ایکشن ایکرو کیا ہے یا پھر جہاں پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے، مارگیجڈ لینڈ جس کی فور کلوزر اور ریڈیمپشن مقصود ہے، دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو ڈیفینڈنٹ کے خلاف کوئی پرسنل کمپنسیشن ہے، ڈیمیجز سوٹ ہے، تو پھر وہ بھی جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے یا جہاں وہ کام کرتا ہے تو یا جہاں ڈگری مناسب طور پر ایزیلی ایگزیکیوٹیبل ہے، وہاں دائر کیا جائے گا۔ اور جورسڈکشن اگر ڈفرینٹ کورٹس کی ہے تو کہیں بھی دعویٰ دائر پلینٹف کر سکتا ہے، لیکن ڈیفینڈنٹ ایٹ این ارلیسٹ اپرچونٹی اس پر آبجیکشن کر سکتا ہے۔ کورٹ آبجیکشن لے سکتی ہے، پارٹیز کے بیانات لکھ سکتی ہے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور یا پارٹیز متفقہ طور پر کریں گی۔ تو اس کے بعد اگر متفق نہیں ہوتے تو اس کا فیصلہ وہی ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس جائے گا۔ ان کو ٹرانسفر کا حق حاصل ہے کہ کسی بھی مجاز عدالت میں، کہ جہاں پراپرٹیز بعض دفعہ پورشنز میں ہوتی ہے، قصور میں ہے، لاہور میں ہے، کچھ پنڈی میں ہے، تو ان تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آبجیکشن کب لیا جا سکتا ہے، تو ایٹ این ارلیسٹ اپرچونٹی پراپر سول کورٹ کے سامنے جہاں دعویٰ ہے، اگر وہاں پر آبجیکشن نہیں لیا گیا تو پھر ایپلیٹ سٹیج پر یہ آبجیکشن نہیں اٹھایا جا سکتا، پھر سمجھ لیں کہ جورسڈکشن کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب نئی جو ترمیم آئی ہے جو 1 نومبر 2020 سے اپلیکیبل ہو جائے گی کہ ایکسیکیوشن کی اپلیکیشن نئی دائر نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ وہ دعویٰ ڈکری ہوتے ہی ایکسیکیوشن پٹیشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ شاید نہ پہنچے۔ ابھی آیا ہے لا امینڈمنٹ آئی ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ہونا ہے۔ اصل چیز ایکسیکیوشن میں امپیڈیمنٹس ہیں، آبسٹیکلس ہیں، آبجیکشنس ہیں، رکاوٹیں ہیں جو پارٹیز اور کونسلز کی طرف سے ہوتی ہیں،
تو کونسل سے معذرت کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹیز ہیں، یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے، تو ان کی طرف سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیکیوشن کو مشکل کہا جاتا ہے، ڈکری آف سوٹ کو آسان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ معاملات بھی بخوبی حل ہو جائے، حل ہوتے رہیں، ورنہ صرف ڈگری کو، سوٹ کو ایکسیکیوشن پٹیشن میں تبدیل کرنے سے خاطر خواہ نتائج کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بعد میں جو آبجیکشنس، بعد میں جو سیکلز، ان کے بارے میں کوئی اتنا اچھا کوئی ابھی لاہ عمل سامنے نہیں آ رہا امینڈمنٹ سے، اور بہت خوش فہمی ہے کہ صرف ایک علیحدہ سے پٹیشن دائر کرنے سے بچ گئے، ایگزیکیوشن پٹیشن دائر کرنے سے بچ گئے، سر دست اتنا ہی ہے۔ اگر لیکچر پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔